آج 14 محرم دوسری دولت والی جمعرات کے دن صرف 1 منٹ کی تسبیح آج ہر تقدیر کو بدل دے گی۔ مغرب سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 14 محرم دوسری جمعرات کے دن کا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں۔ آج جو بندہ بھی اس وظیفے کو پڑھ لے گا، رب کریم راتوں رات تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ آج کا خاص وظیفہ ان کے لیے ہے جو کئی سالوں سے وظائف پڑھ رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی، مشکلات پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آج صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھنا۔ مقدر کا ستارہ ایسا چمکے گا کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ وظیفہ فوری طور پر آپ کی حاجات کو پورا کر دے گا۔ آج مجھ سمیت ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ رات کو مانگے، صبح آنکھ کھولے تو اس کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اگر آپ بھی راتوں رات امیر و کبیر بننا چاہتے ہیں، راتوں رات اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، راتوں رات اپنی خواہشات کو غیب سے پورا کروانا چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ میرا رب جو آسمانوں کو اٹھائے ہوئے ہے، زمین کو بچھائے ہوئے ہیں، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ رب کریم کے لاڈلے بن جاؤ گے۔ ایک بچہ جو ماں کا لاڈلا ہوتا ہے، وہ اپنی خواہش ظاہر کرے تو ماں اپنا تن من دھن سب بیچ کر اپنے بچے کی خواہش کو پورا کرتی ہے، اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، رب سے اپنے مقصد کی، اپنی حاجات کی خواہش کرتا ہے، تو میرا رب اس کے مقدر کا ستارہ چمکا دیتا ہے، اور جب حکم الہی آتا ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ آج تک آپ نے بہت سے اعمال، بہت سی تسبیحات، بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج ایک ایسا خاص راز آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں، جسے پڑھنے کے بعد کئی مہینوں، کئی گھنٹوں، کئی سالوں تک آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ جو آپ کی حاجات ہیں، اس وظیفے کو پڑھنے سے وہ سب کی سب پوری ہو جائیں گی۔ اس وظیفے کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے، ایک خاص ترتیب ہے، جو میں آپ کو اس ویڈیو میں مکمل طور پر بتاؤں گی۔ جب آپ بتائے گئے طریقے سے اس وظیفے کو پڑھ لیں گے تو آپ رب کے لاڈلے بن جائیں گے، اور آپ کا من چاہا نصیب لکھ دیا جائے گا، اور جو نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ آج کا وظیفہ ان کے لیے ہے جو گھر میں جوان بیٹھی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، رشتہ اگر آتا بھی ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، رشتے میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، لوگ دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ اگر تو کوئی بندہ رکاوٹ بن رہا ہے تو آپ اس بندے کو ذہن میں رکھ کر بیٹھیں، خود پڑھ لیں، ماں باپ پڑھ لیں۔ اس طرح اگر آپ جلد شادی کے اسباب چاہتے ہیں، شادی قریب ہے، ماں باپ پریشان ہے کہ پیسوں کی کمی کی وجہ سے بیٹی کا جہیز لینا ہے، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، اتنی مہنگائی کے دور میں کیا کریں گے، تو میرا رب جب غیب سے مدد کرتا ہے تو وسیلے خود بخود بن جاتے ہیں۔ جب غیب سے مدد آتی ہے تو جلد شادی کے اسباب بھی بن جاتے ہیں، اور آپ کے ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، ایسا ذکر الہی ہے، جس کو پڑھنے کے بعد بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ وہ رب جو پتھر میں بھی کیڑے کو غذا دینے پر قدرت رکھتا ہے، کیا وہ آپ کی حاجات پوری نہیں کرے گا؟ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج 14 محرم جمعرات کے دن اس وظیفے کو لاپرواہی میں چھوڑے گا۔ جب کبھی آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، جب کبھی آپ پر ایمرجنسی آ جائے، جب کبھی آپ پر پریشانیاں، مصیبتیں حد سے بڑھ جائیں، جب آپ کے راستے میں رکاوٹیں، بندشیں حد سے زیادہ بڑھ جائیں، جب ہر قدم پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑے، جب آپ خود کو بند گلی میں محسوس کرو، جب آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہ دے رہا ہو، تو پھر آپ کو یہ خاص وظیفہ راتوں رات امیر کبیر بنا دے گا۔ جب کبھی پریشانیاں آئیں، کسی کے پاس جانے سے پہلے، در در کی ٹھوکریں کھانے سے پہلے، لوگوں کے طعنے سننے سے پہلے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے، گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا، رب کعبہ کے حکم سے فرشتے آئیں گے، آپ کے گھر کے تمام حالات کو بہتر بنا جائیں گے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ جب تک رب نہ چاہے کامیابی نہیں مل سکتی، جب تک رب نہ چاہے مشکلات پریشانیوں کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، تو پھر کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو، لوگوں کے طعنے سنتے ہو؟ آج ایک ایسا مشکل کشا عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں، جسے جب بھی کبھی اللہ والوں نے پڑھا، اللہ کے نیک بندوں نے پڑھا، جب کبھی کسی نے تنہائی میں بیٹھ کر رب کے سامنے یہ وظیفہ پڑھا،
رب کریم نے راتوں رات تقدیر کے فیصلے فرما دیے۔ آپ بڑے بڑے وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، آپ بیمار ہیں، لاچار ہیں، اپنی بیماری لاچاری سے آپ بے بس ہو چکے ہیں۔ لا علاج بیماریوں سے نجات کے لیے پڑھ لیں، اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ آج لاکھوں کمانے والا بھی مہینہ ختم ہونے سے پہلے روتا پریشان رہتا ہے کہ ہمارے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے۔ جو 25، 30، 40 ہزار تنخواہ پر کام کرتے ہیں، ان کے حالات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں؟ وہ گھر کے اخراجات کو کیسے پورا کریں گے؟ لیکن جب آپ کے مال میں، آپ کی دولت میں، آپ کے کاروبار میں برکت آ جاتی ہے، پھر آپ کے تھوڑے پیسوں میں زیادہ کام ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر آپ کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں، آپ پر بیماریاں نہیں آتی، آپ پر پریشانیاں نہیں آتی، آپ کے گھر میں رحمتوں برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی تمام مسائل، تمام پریشانیوں سے، تمام حادثات سے، تمام نقصانات سے رب کی حفاظت میں جانا چاہتے ہیں، تو آج 14 محرم جمعرات کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھنا۔ اللہ کا نیک ولی فرشتہ انسانی روپ میں آئے گا، آپ کی مدد کر جائے گا۔ رب کو راضی کرنا، رب سے مانگنا ہی سب سے آسان طریقہ ہے۔ آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ آج ہم پر کوئی مشکل وقت آتا ہے، ہم سب سے پہلے کسی دوست، احباب، رشتہ دار سے مانگتے ہیں۔ جب کوئی منہ نہیں لگاتا یا ہماری مدد نہیں ہوتی، پھر جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ مسائل پچھلے وقت میں بھی آتے تھے۔ پیغمبروں اور رسولوں پر بھی رزق کی تنگی آتی تھی، لیکن وہ کبھی بھی اپنے رب کے علاوہ کسی کے پاس نہیں گئے۔ آپ پر بھی جب کوئی مشکل وقت آ جائے، جب پریشانی آئے، آپ نے ہمیشہ اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ابھی تک محرم کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارا، لیکن آج 14 محرم دوسری جمعرات کا دن بڑا ہی قبولیت کا دن ہے۔ آپ نے اس دن کو بالکل بھی ضائع نہیں کرنا۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 14 محرم دوسری جمعرات کا دن آ جائے تو آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے اور اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے، ضد کر کے مانگنا ہے۔ اس وظیفے کے دوران آپ اللہ سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، اللہ آپ کے مقدر میں لکھتا چلا جائے گا۔ وہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا رحمان ہے، اتنا رازق ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ آپ کے پاس پورا دن پوری رات موجود ہے۔ آپ یہ وظیفہ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب یا عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 14 محرم دوسری جمعرات کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ یہ نہ سوچنا کہ انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا۔ آج رب کریم سے
وہ مانگے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ میرا رب ہر ناممکن کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں۔ آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، آپ نئی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں۔ نوکری چاہتے ہیں، حلال رزق چاہتے ہیں، اپنا کاروبار چاہتے ہیں، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، آپ من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ میری شادی کہیں اچھی جگہ پر ہو جائے۔ اس کے لیے پڑھ لیں الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو حاجت ہے، جو خواہش ہے، اس کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کام کے شروع میں 200 تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس کام میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، 200 تسمیہ پڑھ لیا، تو اب اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، یوں محسوس کریں کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روضہ رسول کی جالب کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ وظیفہ رب کریم کے ایک جلالی اسم اعظم کا وظیفہ ہے۔ وہ اسم اعظم یا ذوالجلال والاکرام ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام یہ رب کریم کا ایک ایسا جلالی اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ محرم کی 14 تاریخ جمعرات کے دن پریشانی کے عالم میں، تنگ دستی کے عالم میں، غربت کے عالم میں یا کسی بھی حاجت کے لیے اللہ رب العزت کو اس کے جلالی اسم اعظم سے پکارتا ہے تو اللہ کی رحمت اپنے جلال میں آ جاتی ہے۔ فرشتے آسمان سے زمین پر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جس گھر میں محرم کی 14 تاریخ جمعرات کے دن یا ذوالجلال والاکرام پڑھا جاتا ہے، اس گھر میں رحمتوں برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ اس گھر میں غیبی مدد کے خزانے آ جاتے ہیں، تمام تنگ دستیاں ہٹا لی جاتی ہیں، پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ یا ذوالجلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ذوالجلال والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ رب کی غیبی مدد آپ لوگ خود اترتے ہوئے دیکھیں گے۔ غیب سے فرشتے آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دیں گے، آپ کے بگڑے کاموں کو سنوار دیں گے، رکاوٹیں ہٹا دی جائیں گی، بندشیں ٹوٹ جائیں گی، طاقتور دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی۔ آپ کے راستے میں رکاوٹ جو بھی بندہ ہے، جو بھی آپ کے راستوں کی رکاوٹ میں کھڑا ہو رہا ہے، اللہ پاک اس کو نیست و نابود کر دے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام پڑھنے سے آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جب آپ پہلے نمبر پر 11 بار یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھ لیں تو اب فوری طور پر رب کریم سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے، انعامات لینے کا وقت ہے، رزق اور دولت سے جھولیاں بھرنے کا وقت ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، اور وہ قرآنی سورت سورت کوثر ہے۔ سورت کوثر جو کہ دولت کا خزانہ ہے، جو مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتی ہے۔ سورت کوثر پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جن بیٹیوں کے رشتے ہونے میں بندش لگا دی جاتی ہے، آج کا دشمن نہیں چاہتا کہ کسی کی بیٹی کا کہیں اچھے گھر میں رشتہ ہو جائے، کسی کو اچھی نوکری مل جائے، کسی کا کاروبار چل پڑے، لوگ جادو جنات سے بندش لگوا دیتے ہیں۔ آج کا یہ خاص وظیفہ سورت کوثر کا خاص وظیفہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ بیٹیوں کے رشتوں کی تمام بندشیں ختم ہو جائیں گی، بیٹیوں کے رشتوں میں تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ رزق میں بندشیں ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروباری بندشیں ہیں، سورت کوثر پڑھنے سے جادو جنات کرنے والے پر واپس پلٹ جائے گا۔ سورت کوثر کے فضائل برکات اتنے ہیں کہ 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے حوالے ہو جائیں گے۔ اس ایک نہر سے جو جنت میں موجود ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، سورت کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورت کوثر کو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنی ہے۔ 11 بار سورت کوثر پڑھنے سے فرشتے آپ کے گھر میں رزق اور دولت کے خزانے لے کر آ جائیں گے۔ آپ نے 14 محرم جمعرات کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر سورت کوثر کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ نہ کسی جعلی پیروں فقیروں کے پاس جانا ہے، نہ بڑے بڑے نذرانے دعانے
کسی کامل بابو کے چکروں میں پڑو، آپ نے اس عمل کو خود اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کی برکات آپ اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھو گے کہ قرآنی صورتیں کس قدر اثر کرتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر 11 بار سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے جسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے، جسے آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسی مجرب آیت مبارکہ ہے کہ یہ آیت آپ کی زندگی کو کامیابیوں کی طرف لے جاتی ہے، آپ کے معاملات میں آسانی فرما دیتی ہے، آسانی بھی ایسی کہ دوبارہ آپ کو پھر کسی کا محتاج ہونے نہیں دیتی، آپ کو ایسا خوشحال بنا دیتی ہے کہ دوبارہ کبھی تنگ دستی نہیں آتی۔ اس آیت مبارکہ کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 2 بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اس آیت مبارکہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنی ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ نہ ہی کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے، اچھی طرح گن کر پڑھنا ہے، اور یہ آیت پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، دل ہی دل میں آپ رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آج 14 محرم جمعرات کا دن ہے، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، آج موقع ہے، آج اللہ پاک سے جی بھر کر مانگ لو، آج جو مانگو گے میرا اللہ دیتا چلا جائے گا۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں پھر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا، اب اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے؟ اب آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے، آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے۔ بس خلوص نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھا کریں، کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور جب اللہ پاک کا ایک نام لکھنا ہوتا ہے تو سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ باکس میں لازمی لکھ دیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔